ناظرین، آج کا موضوع تھوڑا حساس ہے اور ایک خبر پر مبنی ہے۔ جہلم میں ایک شخص کو اس کی بیوی کی رپورٹ پر گرفتار کیا گیا ہے۔ خاتون نے رپورٹ درج کروائی ہے کہ اس کا شوہر اس پر تشدد کرتا ہے، اسے 2 مرتبہ طلاق بھی دے چکا ہے، میریٹل ریپ کا مرتکب ہوتا ہے، اس کے ساتھ بدفعلی یعنی قوم لوط کا فعل کرتا ہے اور کسی کو بتانے پر جان سے مارنے کی دھمکی بھی دیتا ہے۔ پاکستان کے پینل کوڈ سیکشن 377 کے تحت کسی مرد، عورت یا جانور سے غیر فطری فعل کی سزا عمر قید یا 2 سال قید اور جرمانہ ہو سکتی ہے۔ ناظرین، یہ کچھ معاشرتی مسائل ہیں جو بعض حالات میں قانونی اہمیت اختیار کر جاتے ہیں۔ اس معاملے کا حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ ان کے قانونی اہمیت اختیار کر جانے کی وجہ بعض دفعہ خود قوانین ہی ہوتے ہیں جو ہم نے خود کو اپنے رب سے زیادہ عقل مند سمجھتے ہوئے بنائے ہیں۔ اس کو بھی میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے نکاح کے رشتے کو سمجھ لیجئے کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کا بنیادی مقصد مرد اور عورت کے جنسی جذبات کی فطری تسکین کو قانونی طریقے سے حاصل کرنا ہے۔ انسان کے جسم کے ساتھ فطرت کے تقاضے لگے ہوئے ہیں۔ مثلا انسان کو بھوک لگتی ہے اور گندم اس کی ضرورت ہے۔ ایک شخص گندم اگاتا ہے، دوسرا کھجور اگا لیتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے ایک طے شدہ معاہدے کے تحت اپنی چیزوں کا بدل کر سکتے ہیں، یعنی گندم کے بدلے کھجور اور کھجور کے بدلے گندم۔ اگر آپ کے پاس گندم حاصل کرنے کے لیے کھجور نہیں ہے تو کسی اور جسمانی خدمت کے عوض بھی یہ معاہدہ ہو سکتا ہے، مگر اس کی ایک غیر قانونی صورت بھی ہو سکتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ گندم اگانے والے شخص کے سر میں ڈنڈا مار کر اسے بے ہوش کر دیں اور اس کی گندم لوٹ لیں، مگر اس سے معاشرے میں انتشار پھیلے گا۔ کوئی دوسرا شخص آپ کے سر میں ڈنڈا مار کر آپ کی محنت لے اڑے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر فطری تقاضے کی تکمیل کے لیے معاہدات اور قوانین رائج کیے ہیں۔ جنسی بھوک کی تکمیل کے لیے مرد اور عورت کے درمیان کیے جانے والے باہمی معاہدے کو نکاح کہتے ہیں۔ اس کی افادیت اور ضرورت کا انکار کرنا بھی دراصل معاشرے میں انتشار پھیلانے کے برابر ہے۔ اس کے علاوہ اس کے کچھ معاشرتی پہلو بھی ہیں۔ کچھ حقوق و فرائض نکاح کی صورت میں شوہر اور بیوی دونوں پر لاگو ہوتے ہیں۔ مثلا عورت کا یہ حق ہے کہ اس کا شوہر اس سے محبت کرے، اس کے لیے محنت کرے اور اپنی کمائی سے اس کی تمام بنیادی ضروریات پوری کرے، اس کے لیے اسی قسم کے کھانے کا بندوبست کرے جیسا وہ خود کھاتا ہے، اس کے لیے ویسے ہی کپڑوں کا بندوبست کرے جیسا وہ اپنے لیے کرتا ہے، اس کو اپنی رہائش گاہ پر رہنے کی جگہ دے، پھر اس سے جو بچے پیدا ہوں ان کے کھانے پینے، رہن سہن اور تعلیم کا بندوبست وغیرہ شامل ہے۔ یہ شوہر کے فرائض اور بیوی کے حقوق کہلاتے ہیں۔ اس کے بدلے میں بیوی بھی شوہر سے محبت کرے گی، اس کے گھر کی مکمل نگہبان ہوگی اور تمام امور خانہ داری کو بہترین طریقے سے انجام دے گی، اور جو مال اس کے شوہر کی ملکیت ہے جو گھر میں رکھا جاتا ہے، شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی حفاظت کرے گی۔ یہ معاہدہ باہمی رضامندی سے طے پاتا ہے۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی کمزور بھی ہوتا ہے۔ اس رشتے کی استواری کا تعلق خالصتاً محبت سے ہے، یعنی یہ کوئی زبردستی کا رشتہ نہیں ہے، نہ ہی اس کو زبردستی قائم رکھا جا سکتا ہے، نہ قائم رکھا جانا چاہیے۔ اگر اس رشتے کو محبت سے نبھایا جا سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ اس معاملے میں شوہر اور بیوی دونوں کو اسلام ایک مخصوص راستہ بتاتا ہے کہ وہ بھلے طریقے سے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، یعنی اسلام کا اصول اس معاملے میں یکسطری ہے، یا بھلے طریقے سے رہو یا بھلے طریقے سے علیحدہ ہو جاؤ۔ اب چلتے ہیں میریٹل ریپ کی طرف۔ اس کا اسلام میں تو کوئی تصور نہیں۔ ظاہر ہے نکاح کا یہ معاہدہ کیا ہی اس مقصد سے جاتا ہے کہ ایک دوسرے کی جنسی بھوک مٹائی جائے۔ نکاح کے بعد کسی بھی فریق کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے کو اس جذبے کی تسکین کے لیے انکار کرے۔ اس کی صورت بہرحال طلاق ہی ہے۔ اگر کسی خاتون کو یہ لگتا ہے کہ اس کے شوہر کو اس کی مرضی کے بغیر اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کرنی چاہیے یا ایک معین مدت کے بعد کرنی چاہیے، تو یہ سب باتیں نکاح سے پہلے طے کرنے والی ہیں، کیونکہ ان شرائط کے بعد نکاح ہو ہی نہیں پائے گا اور خواہ مخواہ 2 لوگ اپنا وقت ضائع کرنے سے بچ جائیں گے۔ بیماری کی حالت یا ایمرجنسی معاملات کو اس سے استثناء حاصل ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ یہ محبت کا رشتہ ہے، نہ تو یہ ہوتا ہے نہ ہی ہونا چاہیے کہ بیوی 104 بخار سے پھک رہی ہو اور شوہر کو اٹکھیلیاں سوج رہی ہوں۔ یہاں علاج بنتا ہے جو شوہر کے فرائض میں شامل ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے کہ جس کا آغاز ہوتا تو جنسی تعلق سے ہے، مگر ایک طویل عرصے بعد جب دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں اور جنسی تعلق کے قابل نہیں رہتے تب بھی فطری محبت برقرار رہتی ہے۔ ایک 100 سالہ بوڑھا اپنی 90 سالہ بیوی کے بیمار ہو جانے کی صورت میں اس کا علاج کرواتا پھرتا ہے اور اس کے لیے اپنی زندگی کا کل سرمایہ داؤ پر لگانے سے دریغ نہیں کرتا۔ یہ اس رشتے کا حسن ہے۔ اب چلتے ہیں جنسی تعلقات کی حد پر۔ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے سے ہر قسم کے تعلق استوار کرنے کی اجازت ہے سوائے قوم لوط کے فعل کے۔ یہ وہ کام ہے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اس کے علاوہ جو کام ممنوع ہے اسے انگریزی میں اورل سیکس کہتے ہیں۔ اردو میں چونکہ یہ کام ہوتا نہیں اس لیے اس کا کوئی اردو نام بھی نہیں ہے، یعنی شوہر بیوی کو
ایک دوسرے کی اگلی پچھلی شرمگاہوں کا بوسہ لینے یا اس سے مزید کچھ آگے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس غلاظت اور گندگی کی اسلام اجازت نہیں دیتا، نہ ہی اس کا شہوت کے ساتھ کوئی فطری تعلق ہے۔ اس کے علاوہ باقی سب جائز ہے۔ اب یہاں ایک پیچیدگی یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ایسا فعل کرتا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ کیا کچھ سال کی قید اور جرمانہ اس کا حل ہے؟ اس مسئلے کا حل طلاق سے ہی شروع ہوتا ہے۔ طلاق کے بعد مرد کے ساتھ آپ جو مرضی سلوک کر لیں، جو مرضی قانون رائج کر دیں، مگر یہ سارا قانون اس وقت مضحکہ خیز ہو جاتا ہے جب اپنے شوہر کو پکڑوانے، سزا دلوانے اور جرمانہ پڑوانے والی بیوی اس کے جیل سے نکلنے پر اس کے استقبال میں باہر پھول لے کر کھڑی ہو کہ آج میرا شوہر چھوٹ کر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا اصول یہی ہے کہ بیوی اس الزام کے ساتھ عدالت پہنچ جائے اور خلا کا مطالبہ سامنے رکھے۔ عورت کا مسئلہ طلاق ہوتے ہی حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس جرم کی مزید کیا سزا ہے وہ عدالت جانے اور مجرم جانے، عورت کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں۔ مگر یہ صورت قطعاً منطقی نہیں ہے کہ محبت سے بندھے اس رشتے میں خاتون یہ مطالبہ کرے کہ میں طلاق تو نہیں چاہتی، مگر عدالت میرے شوہر کو 2 سال قید اور کچھ جرمانے کی سزا کے بعد میرے پاس ایک اصلاح یافتہ شوہر کو واپس بھیج دے۔ یہ رشتے میں ایک ایسی دراڑ ہے جس کا ازالہ تا حیات ممکن ہی نہیں۔ شادی کے بعد تشدد چاہے وہ ہلکا پھلکا ہو یا زیادہ، اس کا میں اس شرط کے ساتھ قائل ہوں کہ شوہر اور بیوی میں سے کوئی بھی فریق طلاق کے حق میں نہ ہو۔ مثلا شوہر کو اپنی بیوی کے کچھ معاملات پر اعتراض ہے، اس کا بہتر حل یہی ہے کہ بھلے طریقے سے علیحدگی اختیار کر لی جائے، لیکن اس حل میں خاتون کا نقصان زیادہ ہے۔ مرد کے لیے تو بہت آسان ہے اس معاشرے میں اپنی بیوی کو طلاق دے کر کسی اور خاتون سے شادی کر لینا، لیکن بیوی کے لیے دوسری شادی ہمارے معاشرے میں آسان نہیں۔ گویا شوہر اگر اپنی بیوی میں کچھ خرابیاں دیکھتا ہے تو اس کے پاس اس مسئلے کے 2 حل ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ طلاق دے کر جان چھڑا لے، دوسرا یہ کہ ہلکا پھلکا تشدد کر کے بیوی کو راہ راست پر لائے، اور جب بیوی راہ راست پر آ جائے تو اسے محبت اور عزت دے کر اس تشدد کی تلافی کر دے۔ اب یہاں اگر کوئی کہے کہ یہ ہلکا پھلکا تشدد بیوی پر ظلم ہے تو اسے سمجھایا جا سکتا ہے کہ پہلے طریقے میں تکلیف تا حیات ہے جبکہ دوسرے طریقے میں تکلیف وقتی ہے۔ پھر بھی اگر کوئی خاتون سمجھتی ہے کہ اس پر ہلکا پھلکا تشدد نہیں ہونا چاہیے تو اس پر پہلا طریقہ ہی آزمایا جانا چاہیے۔ اگر خاتون طلاق نہیں چاہتی تو بہتر یہی ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے تاکہ شوہر کو تشدد کی ضرورت ہی نہ پیش آئے اور یہ رشتہ محبت کی بنیاد پر آگے چلے۔ شوہر کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو عورت اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور تمام خونی رشتوں کو چھوڑ کر اس کے ساتھ رہنے آئی ہے، اس کا حق تشدد نہیں بلکہ محبت ہے۔ اگر معاملہ اس حد تک خراب ہے کہ شوہر کی عزت پر حرف آتا ہے یا معاشرے میں اس کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے تو بیوی سے صاف ستھرے الفاظ میں بات کی جائے کہ آپ کا یہ عمل میرے لیے قابل برداشت نہیں ہے، یا تو آپ اپنی اصلاح کر لیں یا اپنی ماں کے گھر جا کر بیٹھیں۔ یہ معاملہ دونوں طرف کے بڑوں کو بٹھا کر بخوبی سلجھایا جا سکتا ہے۔ اب یہاں ایک منطقی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خرابی شوہر میں ہے اور بیوی کو اعتراضات ہیں تو بیوی کیا کرے؟ وہ تو نہ تشدد کرنے کی طاقت رکھتی ہے، نہ ہی طلاق اس کے حق میں بہتر ہے۔ اب اس کا مسئلہ کیسے حل ہوگا، اس پر ہم آخر میں بات کرتے ہیں۔ شوہر بیوی کے جھگڑے عموماً بچوں پر بہت برا اثر چھوڑتے ہیں۔ اس معاملے میں اس بات کا خصوصی خیال رکھنا ضروری ہے کہ اول تو محبت سے مسائل کا حل تلاش کیا جائے، لیکن اگر غصہ آ بھی جائے تو بچوں کو اس کی خبر نہ ہونے دی جائے۔ بچوں کو تا حیات یہ علم ہی نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ آپس میں لڑتے ہیں، ایک غصے میں ہو تو دوسرا خاموشی اختیار کرے، اسی میں سمجھداری ہے۔ کبھی کبھار کا جھگڑا تو خیر فطری ہے، مگر روزانہ کا جھگڑا اور ہر معاملے میں اختلاف 2 زندگیوں کو مسلسل جہنم بنائے رکھنے کے مترادف ہے۔ اس کا حل بھی علیحدگی میں ہے۔ جھگڑے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ مرد حضرات کی غلطی عموماً یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ وہ سلوک روا نہیں رکھتے جس کی وہ حقدار ہیں۔ نکاح ایک خاتون سے کیا اور محبتوں میں کسی اور کو شریک کر لیا تو جھگڑا یقینی ہے۔ گھر میں خاتون کو دال سبزی کے پیسے دیے، خود دوستوں کے ساتھ پکنک پر جا کر بریانی کھا لی، یہ بھی نکاح کے معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ خود اپنے لیے اچھے کپڑے خرید کر پہنے اور خاتون کو معمولی جوڑا دلوا کر خوش کرنے کی کوشش کریں گے تب بھی لڑائی ہوگی۔ میں نے پہلے بیان کیا کہ یہ معاہدہ ہی ایسا ہے کہ جیسی زندگی شوہر گزار رہا ہے ویسی ہی بیوی کو دے گا۔ اس میں ناانصافی جھگڑے کو جنم دے گی۔ خاتون کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی ضروریات اور خواہشات شوہر کی آمدنی کے مطابق ہوں۔ اس کا سب سے بہترین حل آپ کے حق مہر میں پنہا ہے۔ حق مہر متعین کرنے کا کلی اختیار خاتون کے پاس ہوتا ہے۔ اگر خاتون چاہتی ہیں کہ ان کی آنے والی زندگی خوش و خرم گزرے، ان کا شوہر ان کی ہر خواہش پوری کرے، مختصر الفاظ میں انہیں راج کروائے، تو اس کا سب سے پہلا طریقہ شروع ہی حق مہر سے ہوتا ہے۔ مبلغ 302 روپے کا حق مہر خود اپنے لیے مقرر کر کے اس بات پر نکاح کے بعد اعتراض کرنا کہ میرا شوہر میونسپلٹی کا ذمہ دار کیوں ہے، یہ بات منطقی نہیں ہے۔ وہ 302 روپے حق مہر ادا کر سکتا تھا، اس نے رشتہ بھیجا، آپ نے قبول کر لیا۔
اب رشتہ ہو جانے کے بعد اس بیچارے کو تنگ کرنا کے برابر میں ایک ڈاکٹر اپنی بیوی کو روز گھمانے لے جاتا ہے، اس پر خرچہ کرتا ہے، یہ اعتراضات غیر منطقی ہیں۔ آپ کو ڈاکٹر سے شادی کرنی تھی تو حق مہر ایسا رکھتی کہ جسے ادا کرنے کی قوت بھی صرف ایک ڈاکٹر میں ہوتی۔ 302 روپے حق مہر والے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا آسان نہیں ہوتا، مگر یہ فیصلہ یا تو آپ نے خود کیا یا آپ کے ماں باپ نے، دونوں صورتوں میں اب صبر ہی بہتر ہے۔ اسی لیے اسلام اس رشتے میں کلاس کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی کا حق مہر تیل کے 2 کنویں ہوں تو کمہار کی کیا مجال کہ اس سے محبت کر بیٹھے، اور اگر بادشاہ کی بیٹی کو ہی بے پردگی کے جرم میں کسی کمہار کے بیٹے سے محبت ہو گئی ہے تو بات وہیں آ گئی کہ حق مہر پھر 302 روپے ہی ہوگا اور ذمہ دار خود خاتون۔ اب اعتراض نہیں بنتا۔ آخری بات یہ ہے کہ تقریباً تمام مسائل کا آخری حل میں نے طلاق کو بتایا ہے، جو کہ اللہ کے نزدیک بھی ناپسندیدہ ہے اور خود میرے نزدیک بھی، مگر طلاق نہ دینے سے جو 2 زندگیاں جہنم بنی رہتی ہیں ان سے بہرحال طلاق بہتر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مرد تو طلاق کے بعد بھی دوسری شادی کر لیتا ہے، عورت کہاں جائے؟ فرض کریں ماں باپ گزر چکے، بہن بھائی ہیں ہی نہیں، شوہر نے طلاق دے دی، اب عورت کیا کرے؟ جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ خرابی شوہر میں ہو تو وہ نہ تو ہلکا پھلکا تشدد کر سکتی ہے نہ طلاق کی طرف جا سکتی ہے، وہ کیا کرے؟ اس مسئلے کا حل مرد کی 1 سے زائد شادیوں میں ہے، جسے ہمارے معاشرے میں بغیر اللہ کے حکم کے حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ مرد 1 سے زائد شادیاں کریں تو معاشرے میں فطری طور پر خواتین کی تعداد کم ہو جائے گی، جو جنس کم ہو جائے وہ قیمتی ہو جاتی ہے، پھر جب منہ مانگا حق مہر مانگا جائے تو وہ مل بھی جاتا ہے اور حقوق بھی پورے ملتے ہیں۔ شوہر کو بھی پتا ہوگا کہ معاشرے میں خواتین کی تعداد کم ہے، دوسری ملنا مشکل ہے، لہذا وہ جو بھی کرے گا سوچ سمجھ کر کرے گا۔ 1 سے زائد شادیوں پر پابندی کا سب سے بڑا نقصان ہمیں یہ ہوا کہ بجائے اس کے کہ خاتون حق مہر کا مطالبہ کرتی، الٹا مرد منہ سے مانگتا ہے کہ مجھے فلاں چیز جہیز میں دو گے تو میں نکاح کروں گا۔ یہ جہیز کا قانون بھی ہم نے ہندوؤں سے لے رکھا ہے، یعنی ہم نے ایک قانون جہیز کا ہندو مذہب سے لیا، پھر اس میں ایک قانون حق مہر کا اپنے مذہب سے ڈال لیا، نتیجے میں ایک تیسرا قانون ایجاد ہو گیا، جس کا اگر میں بطور اکاؤنٹنٹ سادہ حساب بھی کروں تو وہ یہ ہے کہ بیوی شوہر سے 302 روپے حق مہر وصول کر کے اس کو اپنا جسم بھی سونپ رہی ہے، 7 لاکھوں روپے کا سامان بھی دے رہی ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے معاشرے میں بیوی سے زیادہ سستی چیز ہی کوئی نہیں۔ 302 روپے میں اتنے بڑے پیکیج کی دنیا میں کہیں کوئی مثال نہیں ملتی، جس میں وہ 302 روپے تو واپس آ رہے ہیں، 7 لاکھ روپے کا سامان بھی آ رہا ہے اور 7 لڑکی بالکل فری۔ تو اس لڑکی کی وقت پھر کیا ہوگی؟ پھر ایک منطقی اصول یہ بھی ہے کہ ایک طلاق یافتہ یا بیوہ سے کوئی کمارا تو بمشکل ہی شادی کے لیے راضی ہوگا، ان کی شادی اسی مرد سے ہو سکتی ہے جو پہلے سے شادی شدہ ہو، لہذا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ان تمام معاملات کے حل کے لیے انہی قوانین کو رواج دیا جائے جو ہمارے خالق نے ہمارے لیے مرتب کیے ہیں، انہی میں ہماری بقا ہے اور اسی میں عورت کی حرمت ہے۔